عزیز طلباء السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال سوم سمسٹر 5 میں اردو صحافت نصاب کے تحت یونٹ 2 میں ایک سوال اخبار کے اہم گوشے کون کون سے ہوتے ہیں اس سے متعلق آتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں صحافت میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا ہے اور پرنٹ میڈیا میں اخبارات اہم ہیں۔ ایک اخبار بنیادی طور پر خبروں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن خبروں کے علاوہ بھی اخبار میں مختلف حصے ہوتے ہیں جن کو اخبار کے گوشے کہا جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، ایک اخبار میں خبروں کے علاوہ کچھ دیگر گوشے ہوتے ہیں یعنی حصے ہوتے ہیں جن میں اداریہ، کالم، فیچر، انٹرویو اور مراسلہ نگاری وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ جو اخبار کے مختلف حصے ہیں ان کے بارے میں شارٹ کوشچن میں سوال آ سکتا ہے کہ اداریہ کسے کہتے ہیں، کالم کسے کہتے ہیں، فیچر کسے کہتے ہیں، انٹرویو کسے کہتے ہیں یا مراسلہ۔ تو مختصر طور پر ہم اخبار کے ان گوشوں کے بارے میں پڑھیں گے جو خبروں کے علاوہ ہوتا۔ تو سب سے جو اہم ہے وہ اداریہ ہے۔ اداریہ سے مراد وہ مضمون ہے جو اخبار یا رسالے کے ادارتی صفحے پر اخبار کے نام کی تختی کے نیچے شائع کیا جاتا ہے۔ تو اداریہ ایسے مضمون کو کہتے ہیں جو اخبار کا ایک مخصوص صفحہ ہوتا ہے، صفحے 3 ہوتا ہے یا صفحے 4 ہوتا ہے، اخبار کے نام کی پٹی لگائی جاتی ہے اور مستقل جگہ ہوتی ہے، وہاں پر حالات حاضرہ کی جو خبریں ہیں اس پر ایڈیٹر اپنے رائے کے ساتھ مضمون لکھتا ہے، اسے اداریہ کا اداریہ مدیر لکھتا ہے، یعنی اخبار کا جو ایڈیٹر ہے یا اس کی طرف سے اخبار کا کوئی اور نمائندہ لکھتا ہے۔ اداریہ کسی بھی اخبار کا ضمیر ہوتا ہے، یعنی اخبار کی آواز کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ملک میں انتخابات چل رہے ہیں اس پر اداریہ لکھا جاتا ہے، مہنگائی بڑھ گئی اس پر اداریہ لکھا جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اس کی وجوہات اگر ناکامی ہے تو اس کے بارے میں تبصرہ۔ تو اخبار کا جو اداریہ ہے اس کا ضمیر ہے، اخبار کی آواز ہے، اور اس کے ذریعے سے اخبار کی پالیسی، بے باکی اور احساسات کا پتہ چلتا۔ اداریہ میں عام طور پر مدیر آزاد ہوتا ہے اور وہ کھل کر حکومت کے خلاف بھی لکھتا ہے، حکومت کو رائے دیتا ہے اور اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ اور اداریوں کی کوئی واضح درجہ بندی تو نہیں، لیکن موضوع اور پیشکش کے اعتبار سے اداریوں کی اقسام ہو سکتی۔ موضوعاتی اداریوں میں خبروں پر مبنی، پالیسی پر مبنی، معاشرتی، معلوماتی، خصوصی اور ہمہ وقتی اداریہ ہو سکتے ہیں، یعنی جو موضوع ہے اس سے متعلق اداریہ لکھے جاتے ہیں۔ صحافت کا ایک مقصد قارئین کے مسائل کو اجاگر کرنا اور سماج میں ان کے مسائل کے حل کے لیے رہبری کرنا۔ اخبار کا مدیر حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتا ہے اور اپنے اداریوں میں دلائل اور اعداد شمار کی پیشکشی کے ساتھ وہ بات کو رکھتا ہے، اور اپنے اداریوں سے نہ صرف اخبار کے قارئین کی رہبری کرتا ہے بلکہ حکومت وقت کو بھی مسئلے کی سنگینی سے واقف کراتا ہے۔ تو اداریے میں مدیر کیا کرتا ہے، نہ صرف موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ اس میں ایسے کچھ مسائل کا بیان کرتا ہے اور ان کا حل دکھاتا ہے جس سے حکومت کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ حکومت کو مسئلے کے حل کی راہ دکھاتا ہے۔ اخبار کا اداریہ اخبار کی پالیسی کا مظہر ہوتا ہے۔ اداریے کے لیے اخبار میں ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، جیسے ہم اردو اخبارات پڑھتے، سیاست اخبار میں صفحے 3 پر سیدھی ہاتھ کی جانب جو ہے اداریہ ہوتا ہے، تو اوپر سیاست کا نام ہے اور روزانہ ایک شعر لکھا جاتا ہے۔ منصف اخبار میں صفحے 4 پر ادارتی صفحہ ہوتا ہے، وہاں سیدھی جانب۔ اسی طرح اعتماد اخبار ہے، اس میں بھی صفحے 3 پر، اور راشٹریہ سہارا ہے، رہنمائی دکن ہے۔ ہر اخبار میں ایک پٹی کی شکل میں اداریے ہوتے ہیں، اور اردو کے جو قارئین ہیں، خاص طور سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ اخبار کے اداریے کو پڑھتے ہیں اور فون کر کے اخبار کے مدیر کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ کالم، یہ کالم انگریزی لفظ ہے، اخبار کا ایک اہم حصہ کالم بھی ہے۔ کالم انگریزی لفظ ہے جس کے معنی عمودی ستون کے ہیں۔ عام طور پر جو پلر ہوتا ہے بلڈنگ میں اس کو کالم کہتے ہیں، لیکن اخبار کی صحافت کی اصطلاح میں کالم سے مراد ایک مخصوص جگہ میں ایک پٹی کی شکل میں
یا باکس کی شکل میں، ڈبے کی شکل میں مواد پیش کیا جاتا۔ اخبارات میں کالم سے مراد مواد کی پیشکش کی لمبی و چوڑی پٹیاں ہیں۔ ایک اخبار کے ہر صفحے پر عام طور سے 8 کالم ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں تو جو اخبار میں خبر دی جاتی ہے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، پٹیاں ہوتے ہیں، لمبے لمبے پٹیاں، اس کو بھی کالم بولتے ہیں۔ تو 8 کالم کا اخبار ہوتا ہے۔ لیکن صحافتی اصطلاح میں کالم ایسے مضمون کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص صحافی کی جانب سے اخبار کے مقررہ صفحے پر مخصوص ایام میں شائع ہوتا ہے، جس میں کالم نگار منتخبہ موضوع کا آزادانہ تجزیہ کرتا ہے۔ کالم ایک مسلسل صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس منتخب موضوع پر اپنے مخصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملے کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ کالم میں مزاحیہ، نیم مزاحیہ، دینی، طبی، سائنسی اور پس منظری مواد دیا جاتا ہے۔ اگر سیاسی موضوعات ہیں تو سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر مزاحیہ جیسے منصف میں زیر و زبر کے عنوان سے، اور دیگر اخبارات میں بھی مزاحیہ کالم چھپتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعہ کے اخبار میں دینی کالم چھپتے ہیں۔ تو یہ کالم ہے۔ کالم لکھنے والے کو کالم نویس یا کالم نگار کہتے ہیں۔ کالم ہم اثر صحافت کا ایک اہم جز ہے، یعنی روزانہ جو اخبارات میں کام ہو رہا ہے اور اخبارات میں جو خبریں آ رہی ہیں اس سے متعلق موضوعات پر ہی کالم لکھے جاتے ہیں۔ ان میں اہم مسائل کا نہ صرف بیان ہوتا ہے بلکہ حل ہوتا ہے۔ پیچیدہ معاملات کی توضیح تشریح ہوتی ہے۔ کچھ خبریں اور اس سے متعلقہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو کالم میں لکھنے والا آسان زبان میں وہ مسئلے کو سمجھاتا۔ تازہ خبروں پر گہرائی سے اور مختلف زاویوں سے روشنی ڈالی جاتی۔ اداریہ اور کالم میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ اداریہ مقررہ جگہ پر مقررہ تکنیک سے لکھے جاتے ہیں۔ کالم میں آزادی ہوتی ہے اور اداریہ کے برخلاف کالم نگار اپنے ضمیر کی آواز پر خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اداریہ مدیر لکھتا ہے، کالم نگار کوئی بھی ہو سکتا ہے، صحافی۔ عام طور پر اتوار کے اخبار کے خصوصی سپلیمنٹ میں کالم پیش ہوتے ہیں۔ روزنامہ سیاست حیدرآباد میں ہر اتوار کو مشہور مزاح نگار مجتبیٰ حسین کے جو ہے میرا کالم کے عنوان سے ان کا کالم شائع ہوتا رہا۔ ان کے انتقال کے بعد اب کوئی دوسرے لکھ رہے ہیں۔ تو کالم جو ہے اخبار میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر مختلف موضوعات پر کسی کا مضمون لکھا جاتا ہے۔ فیچر، صحافت کی دنیا میں فیچر کا لفظ ایسی تحریروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اخبارات کی سادہ سپاٹ تحریروں کے برعکس ڈرامائی اور افسانوی انداز میں تخلیق کی جاتی ہے۔ اخبار میں خبروں کے علاوہ لوگوں کی دلچسپی کے مضامین بھی ہوتے ہیں، جیسے فلمی صفحہ ہے تو فلمی اداکاروں کے بارے میں یا کچھ کہانی کے بارے میں تو مختلف انداز سے جو ہے فیچر لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کھلاڑی ہے اچھا کارنامہ انجام دیا تو اس کے بارے میں فیچر لکھا جاتا۔ اگر کوئی فلم مشہور ہو گئی تو اس کے بارے میں فیچر لکھا جاتا۔ اسی طرح جو ہے مختلف موضوعات پر فیچر کی تحریر میں معروضیت کے بجائے قارئین کی دلچسپی کو مد نظر رکھا جاتا۔ عام طور پر خبروں میں معروضیت ہوتی ہے، یعنی بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جاتی ہے، اختصار ہوتا ہے، لیکن فیچر میں تفصیلات اور مواد کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ فیچر اور مضمون میں نازک فرق پایا جاتا ہے۔ مضمون میں تازہ اور تحقیقی مواد ہوتا ہے جبکہ فیچر میں سطحیت ہوتی ہے۔ ایک صحافی اپنے مشاہدات کی بدولت فیچر کا مواد تیار کرتا ہے۔ فیچر میں جدت، انوکھا پن، عوامی دلچسپی اور تفریح کا سامان فراہم کرنا فیچر نگار کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ فیچر میں پائی جانے والی دلکشی اور دل نشینی کو بنیاد بنا کر فیچر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فیچر دلچسپ اور شگفتہ انداز میں پیش کی گئی حالات کی تصویر ہے۔ شگفتہ انداز ہونا چاہیے۔ کسی معاملے یا واقعے سے تعلق کو اپنے جذبات و احساسات کے ساتھ تفصیلاً پیش کرنے کو فیچر کہا جاتا۔ کوئی بھی واقعہ ہے تو اس پر لکھنے والا اپنے جذبات بھی اس کے اندر شامل کرتا۔ عام طور پر خبروں میں جذبات نہیں ہوتے کہ حادثہ کب ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا، کس کو نقصان پہنچا، یہ بات، لیکن لکھنے والا اب یہ حادثے کے اوپر تفصیلات کرا کہ ریل کا حادثہ اور عہدیداروں کی جو ہے کیا ہے سستی کاہلی کی وجہ سے ہوا، تو اس کے بارے میں وہ رائے کر کے حکومت کو طنز کا نشانہ ملا۔ اس میں واقعہ کا پس منظر، وجود اور اصلاح کے لیے تجاویز بھی پیش کی جاتی کہ ریل کے حادثے نہ ہوں تو ریلوے کی جو گیٹ ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو ٹھہرانا چاہیے اور عوام کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ صبر کرے، ریلوے ٹریک کو پار نہ کریں۔ فیچر کی تحریر میں سادگی، سلاست اور اختصار ضروری ہے۔
فیچر میں لفاظی کام نہیں آتی، اختصار اس کی روح ہے۔ فیچر کی ابتدا کسی لطیف واقعے سے کی جائے تو اس میں قارئین کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ فیچر چھوٹا ہونا چاہیے اور اس میں اگر کوئی واقعہ شروع میں بیان کیا جائے تو لوگوں کو دلچسپی آتی ہے۔ فیچر کے اسلوب میں شعریت اور ڈرامائیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اسلوب یعنی لکھنے کا طریقہ، شاعرانہ انداز، تو اس میں جو ہے قارئین کی دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ صحافی کے مقابلے میں فیچر نگار کو انداز تحریر کی آزادی حاصل ہے۔ مغربی ممالک میں سنڈیکیٹ کے ذریعے اخبارات کو فیچر فراہم کیے جاتے ہیں۔ سنڈیکیٹ یعنی ایک دفتر، ایک ادارہ ہوتا ہے جہاں ایک لکھے ہوئے مضمون کو جمع کیا جاتا ہے اور مختلف اخبارات کو وہ بیچا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ سنڈیکیٹ کا کام یہی ہے کہ لکھے گئے کالم کو یا فیچر کو وہ حاصل کرے اور دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں جو اخبارات ہوتے ہیں ان کو وہ فیچر پیسے لے کے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں فیچر نگاری کو مقبولیت نہیں مل سکی۔ فیچر کئی قسم کے ہوتے جیسے نیوز فیچر، تاریخی فیچر، تفریحی فیچر، شخصی فیچر، سیاحتی فیچر، سائنسی فیچر وغیرہ۔ بہرحال جو ہے فیچر ایک قسم کا مضمون ہوتا ہے جو اخبار میں لکھا جاتا ہے، جو خبر کے کسی پہلو سے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں لکھنے والا اپنی رائے ظاہر کرتا ہے، واقعاتی انداز اور دلچسپ انداز ہوتا ہے۔ جو فیچر اکثر جو ہے ٹیلی ویژن پر آج کل پیش ہو رہے ہیں، فیچر فلم بھی کہتے ہیں۔ اخباری انٹرویو، اخبارات میں اکثر جو ہے انٹرویو بھی آتے ہیں۔ کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے بعد صحافی اس ملاقات کے اہم پہلوؤں کو جس انداز میں اخبار میں اشاعت کے لیے پیش کرتا ہے اسے صحافتی ملاقات یا انٹرویو کہتے ہیں۔ جیسے وزیر سے ملاقات کرے، چیف منسٹر سے ملاقات کرے، بڑی شخصیت یا بڑے کھلاڑی سے ملاقات کرے۔ عوام جو سوالات اس سے پوچھنا چاہ رہے وہ سوالات انٹرویو لینے والا پوچھتا ہے اور لوگوں کو وہ انٹرویو پڑھنے سے دلچسپی آتی ہے۔ انٹرویو خبریں حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انٹرویو کا مقصد کسی شخص سے راست معلومات حاصل کرنا اور قارئین کے لیے پیش کرنا۔ اس کے علاوہ وہ کسی شخصیت کے خیالات، افکار اور تاثرات کی پیشکشی بھی انٹرویو کا مقصد ہو سکتا ہے۔ عام طور پر کسی جائے حادثہ کی تفصیلات حادثہ کا شکار لوگوں اور متعلقہ افسران سے لی جاتی۔ اس وقت صحافیوں کی ایک بھیڑ پہنچ جاتی ہے اور ہر صحافی نئے نئے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ حقائق معلوم۔ یہ جائے واردات کا انٹرویو ہے، کھڑے کھڑے عام طور پر لیا جاتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم، صدر جمہوریہ کسی اہم شخصیت کے بیرون ملک سفر سے واپسی پر اخباری نمائندے ان سے راہ چلتے کچھ سوالات کر لیتے اور دورے کی کامیابی، اہم پیش رفت وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اسے خبر کے طور پر پیش کرتے۔ اس طرح کا انٹرویو کا مقصد برسر موقع کسی شخصیت سے سوال و جواب کے ذریعے اخباری خبر کا حصول ہے۔ انٹرویو کا ایک مقصد کسی مسئلے پر کسی کا رد عمل معلوم کرنا ہوتا۔ اگر کوئی شخصیت جواب دے تو اس کے جواب پر خبر بنا دی جاتی ہے اور اگر جواب نہ دے تو کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے پر مطالعہ شخصیت نے تبصرے سے انکار کر دیا۔ انٹرویو کا ایک مقصد کسی بڑی شخصیت سے قارئین کو متعارف کرانا ہوتا ہے۔ اس میں شخصیت کے احوال اور اس کی پسند و ناپسند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت سے اگر انٹرویو لینا ہو تو پہلے اس سے وقت لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں سوالات تیار کیے جاتے ہیں اور پھر انٹرویو کا مرحلہ تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گمنام شخص اچانک بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کی عوامی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اخبار میں اس کا انٹرویو شائع کرتے ہیں، اسے لوگوں سے متعارف کرایا جاتا ہے۔ کرکٹ کھلاڑی اور فلمی ستارے اکثر انٹرویو کے ذریعے عام لوگوں سے متعارف ہوتے ہیں۔ تو یہ اخبارات میں اہم شخصیات کے انٹرویو ہوتے ہیں اور مقبول لوگوں کے انٹرویو ہوتے ہیں اور ان انٹرویو میں ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور انٹرویو پڑھنے کے بعد لوگوں کو تسلی ہوتی ہے کہ ہم جس شخصیت کا انٹرویو پڑھے ہیں اس کے بارے میں بھرپور معلومات ہمیں اس اخباری انٹرویو سے ملی۔ مراسلہ نگاری، مراسلے جو ہے اخبار میں لکھے جاتے ہیں۔ اخبارات میں خبروں کے علاوہ اداریہ، موضوعاتی کالم، فیچر، انٹرویو کے علاوہ جو مواد ہوتا ہے اس میں ایک اہم کالم ایڈیٹر کے نام خطوط بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ خط ہوتے ہیں جو کسی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے یا کسی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اخبار کو اشاعت کی غرض سے روانہ کیا اور انہیں ایڈٹ کرنے کے بعد اخبار میں شائع کیا۔ خطوط کے لیے، کالم کے لیے اخبارات میں جو نام استعمال ہوتے ہیں ان میں ہماری ڈاک، ایڈیٹر کے نام، خطوط، مراسلات، قارئین کی آراء، قارئین کیا کہتے ہیں وغیرہ۔ تو ہر اخبار میں ایک پالیسی ہوتی ہے کہ عوام کی رائے جاننے کے لیے اور ان کے مسائل کو
بیان کرنے کے ان کے خطوط شائع کیے۔ تو عام طور پر ایسے خط شائع کی جاتے ہیں جس میں لکھنے والا سب کی طرف سے ایک مسئلے کو اجاگر کرتا ہے اور حکومت سے یا کسی سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس مسئلے کی جانب توجہ دے، جیسے بلدیہ کے مسائل ہیں، برقی کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں۔ تو لوگ خط لکھ کر اپنے اپنے علاقے کے بارے میں مسائل بیان کرتے ہیں، تو اخبار کا ایڈیٹر ان کا انتخاب کر کے جو خط یا مراسلہ اہم مقبول ہے اسے پیش کرتا ہے لکھنے والے کے نام کے ساتھ۔ جمہوری ممالک میں اظہار خیال کی آزادی ہوتی ہے۔ اخبار کا ایڈیٹر اخبار کے ذریعے آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، تو اخبار کا قاری اخبار کی خبروں پر مراسلہ لکھ کر تبصرہ کرتا ہے اور اپنے دل کی ایسی بات جسے وہ قارئین تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہے مراسلے کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ اخبارات میں مراسلے لکھنے کی روایت کافی قدیم ہے۔ اکثر قارئین اخبار کے ذریعے حکومت سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں اور اس کی پالیسیوں پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایک مراسلے کی اشاعت پر جوابی مراسلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور مراسلات کا یہ سلسلہ عوامی فورم بن جاتا ہے جس سے مختلف نظریات رکھنے والے لوگوں کی فکر سامنے آتی ہے۔ اس طرح کے مراسلوں سے عوامی شعور بیدار ہوتا ہے۔ شکایات پر مبنی خطوط سے متعلق محکموں کو خود احتسابی کا موقع ملتا ہے۔ عوام اور حکومت کے درمیان مراسلات رابطے کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے عوام اپنی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بعض اخبارات اپنے تراشے حکومت تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور بعض اخبارات اپنے تراشے حکومت اور متعلقہ محکموں کو روانہ کرتے ہیں اور ان پر مثبت رد عمل ظاہر۔ اخبار میں شامل خبروں اور دیگر مواد کے علاوہ مراسلے پڑھنے والے قارئین میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اخبار ان کی آراء کو اہمیت دے رہا ہے، ان کے رائے کو اہمیت دے رہا ہے۔ اس طرح مراسلے کی اشاعت کے بعد مراسلہ نگار کا اخبار کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا خط چھپ جائے اخبار میں تو لوگ خوش ہوتے کہ بھئی ہمارا نام اخبار میں آیا، ہمارا خط شائع ہوا، لوگوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ اخبار کے ادارے کے ساتھ ہمدردی کرنے لگتا ہے۔ مراسلہ لکھ کر اخبار کا قاری اپنے آپ کو سماج کا ذمہ دار فرد تصور کرتا ہے اور کیونکہ اس کی لکھی ہوئی بات کو ہزاروں افراد پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ تعریف و تحسین کی شکل میں رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مراسلوں کو پڑھتے ہوئے اخبار کا ایڈیٹر اخبار کے بارے میں قاری کی رائے جانتا ہے اور اخبار میں ضروری تبدیلیاں لاتا ہے اور اسے اپنا احتساب کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مراسلے کسی خیال کو عوام کے کثیر طبقے تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک بات کو کم خرچ میں قارئین تک پہنچانا مراسلے کا سب سے آسان طریقہ ہے اور عوام کے بڑے طبقے میں مراسلہ نگار کی شناخت بن جاتی ہے۔ مراسلوں میں مالی امداد کی اپیل بھی کی جاتی ہے، غریبوں کی مدد کا اس سے ایک طریقہ ہے۔ مراسلے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا کام انجام دیتے ہیں۔ حکومت سے شکایت کرنے کا آسان طریقہ مراسلہ نگاری۔ اچھے مراسلے دیگر قارئین میں مراسلہ لکھنے کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ اب کسی کا خط شائع ہو گیا تو دوسرے لوگ بولیں گے ہم بھی خط لکھیں گے، تو ان میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح مراسلہ نگاری عوامی خدمت بن جاتی ہے۔ اشاعت کی غرض سے لکھے گئے مراسلوں اور ایڈیٹر کے نام لکھے گئے خط میں فرق ہوتا ہے۔ تو اکثر مراسلے شائع کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ بعض مراسلے ڈائریکٹ ایڈیٹر کو لکھتے ہیں، ایڈیٹر پڑھ کے اس پر اثر لیتا ہے۔ مراسلے قارئین کو مخاطب کر کے لکھے جاتے ہیں، جبکہ ایڈیٹر کے نام خطوط میں ایڈیٹر سے شخصی گفتگو کی جاتی ہے۔ ہر زمانے میں اخبارات میں چند ایک مراسلہ نگار اپنے دلچسپ اور معلوماتی مراسلوں کے سبب مشہور ہوئے۔ موجودہ دور میں اردو اخبارات میں مراسلے لکھ کر جو لوگ اپنی شناخت بنا چکے ان میں حامد لطیف ملتانی قادری، ڈاکٹر میم قاف سلیم، ڈاکٹر ظفر اقبال، ابن گوری، محمد محبوب، صدیق اکبر ریحان کے، راماراؤ، محمد سمیع الدین قاری، MS خان اور محمد ناظم علی وغیرہ ہیں۔ یہ حیدرآباد کے اخبارات میں یہ لوگ اکثر مراسلے لکھتے رہے تھے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اخبارات کے جو گوشے ہیں ان میں اداریہ ہے، کالم ہے، فیچر ہے اور یہ جو ہے مراسلے ہیں۔ تو اخبار میں جو دیگر گوشے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ عوام کی جو ہے جیسے موسم کا حال ہے، نماز کے اوقات ہے، قسمت کا حال، بازار کے بھاؤ، ریلوے ہوائی جہاز کا ٹائم ٹیبل، ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرام، شخصیات، مصروفیات اور فلمی خبریں، شادی کی خبریں، قرآنی آیات، احادیث، اقوال زرین
اور دیگر موضوعات شامل رہتے ہیں۔ تو ایک اخبار میں نماز کے اوقات بھی ہوتے ہیں، اور ریلوے کا جو ہے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، گوشت کا انڈے کا جو ہے بھاؤ ہوتا ہے، اور سونے چاندی کا بھاؤ ہوتا ہے۔ جیسے آج کل کرونا کا مرض چل رہا، تو کرونا میں کتنے لوگ متاثر ہوئے، اس کے اعداد و شمار ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اخبار میں چونکہ لوگوں کے دلچسپی کی ہوتے ہیں، وہ مختلف مقامات پر شائع کی جاتی۔ تو یہ جو اخبارات کے جو گوشے ہیں، خبروں کے علاوہ یہ دیگر گوشے بھی لوگوں کی پسند، جیسے انتقال کی خبریں ہیں، شادی کی خبریں ہیں، یہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، جو معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کہ کس کا انتقال ہوا اور کس کی شادی ہوئی، یہ کیا ہے، تقاریب ہے۔ تو اخبار جو ہے ہر قسم کی معلومات فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخبار میں خبروں کے علاوہ دیگر گوشوں کے ذریعے عوامی دلچسپی کی باتیں عوام تک اخبار کے ذریعے پہنچائی جاتی۔ امید ہے کہ طلباء کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو امتحان میں اس میں اگر مختصر سوالات آئے تو الگ الگ لکھنا ہے، اگر مکمل سوال اخبار کے گوشے بیان کیجیے تو تفصیل سے لکھنا ہے۔ شکریہ۔